السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے عالمی یہودی تنظیمیں 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوسرا خط ملاحظہ فرمائیے۔ محترم مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی عرصے سے ضرب مومن میں آپ کے کالم پڑھ رہی ہوں۔ اب جو آپ کی کتب شائع ہوئی ہیں ان میں سے 2 پوری پڑھ بھی لی ہیں۔ خط اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو ایک مشورہ دینا ہے، درخواست بھی کرنی ہے۔ آپ کی کتاب عالمی یہودی تنظیمیں ایک ایسی کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے تاکہ اپنی دشمن کو پہچان سکے۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ مفت میں ملی چیز کی انسان اتنی قدر نہیں کرتا۔ اب آتی ہوں اس بات کی طرف جس کے لیے خط لکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مفتی حضرات کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے، جس پر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مجھ جیسے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کے لیے ایسی اردو پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی میں اپنے شوق کی وجہ سے کتاب پڑھ لوں گی، لیکن آج کل کی نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اردو کتابیں خریدتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ خود میرے خاندان کی مثال ہے، میرے علاوہ کسی نے یہ کتاب نہیں پڑھی۔ اس لیے نہیں کہ انہیں پسند نہیں آئی، بلکہ اس لیے کہ ان کو یہ کتاب مشکل لگی ہے تو یہ بدقسمتی کی بات کہ اپنی مادری زبان انسان کو مشکل لگے اور غیر کی زبان آسان، لیکن ہمارے ملک میں یہی حقیقت ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں اور اجازت دیں تو میں اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مشورہ مجھے میرے شوہر صاحب نے دیا جب میں نے یہ کتاب انہیں پڑھنے کے لیے دی۔ ان کی اردو مجھ سے بہتر ہے، لیکن ان کو بھی پڑھتے ہوئے کچھ دقت محسوس ہوئی۔ میں بھی بار بار ان سے الفاظ کے معنی پوچھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی اہم کتاب ہے، اس کو انگریزی زبان میں بھی ہونا چاہیے۔ ویسے میرے مشورے کے مطابق تو آسان اردو میں بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے لاہور کالج فار وومن اب یونیورسٹی سے 2001 میں انگلش میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ اپنی انگریزی کی میں خود کیا تعریف کروں، بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ اپنی تمام اساتذہ کی پسندیدہ طالبہ تھی۔ اب اسلام آباد کے ایک انگلش میڈیم اسکول میں ٹیچر ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو نمونے کے طور پر عالمی یہودی تنظیمیں کا مقدمہ یا پھر پہلے مضمون کا ترجمہ کر کے آپ کو بھیج دوں گی تاکہ آپ کچھ اندازہ کر سکیں۔ جواب ضرور دیجیے گا۔ والسلام۔ سین کاف، اسلام آباد۔ آپ نے اردو داں طبقے کا جو مسئلہ لکھا ہے اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب اردو کے بجائے اینگلو اردو رائج ہوتی جا رہی ہے۔ ڈرائیور طبقہ بھی جب گاڑی یا سواری کی قیمت بڑھانا چاہے تو یوں بات کرتا ہے: اتنا لوڈ الاؤ نہیں ہے، اس سے زیادہ پیسنجر بٹھانا ان لیگل ہے۔ اردو جو عربی اور انگریزی کے بعد عالمی زبان بننے کی پوری استعداد اور اس کی صلاحیت رکھتی ہے، اپنے دیس میں اجنبی ہے۔ ہم دنیا کے ان بد نصیب اور غلام ذہنیت کے ممالک میں سے ہیں جن کی قومی زبان اور ہے اور سرکاری اور۔ بھارت میں اگر اردو کو مٹا کر ہندی کو رائج کیا جا رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو کا حلیہ بگاڑ کر انگلش کو رائج کرنا کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل ڈھیٹ اردو بولنے سمجھنے کو مشکل ترین کر کے ہمیں علماء کرام سے دور کیا جا رہا ہے جو اردو بولتے ہیں۔ نیز اس دینی لٹریچر سے محروم کیا جا رہا ہے جو مستند علماء کرام کا تحریر کردہ ہے۔ جو نسل اخبار کی صحافتی اردو نہیں پڑھ سکتی وہ علمی کتابوں کی ادبی اردو کیسے پڑھے گی؟ جدید تعلیم یافتہ طبقے اور نئی نسل کو دین اور دیندار طبقے سے دور کرنے کی اس مہم میں NGOs کے علاوہ FM ریڈیوز اور مختلف ٹی وی چینلز کا بہت دخل ہے۔ سب مل کر اس زبان کو جس کی دھوم سارے جہاں میں ہے، خود اپنے گھر میں نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے کی صورت ایک تو یہ کہ ہم ایک تو اردو کی ترویج کریں اور اردو ادب کی تعلیم کو عام کریں۔ بندے کی کتاب تحریر کیسے سیکھیں کا نام پہلے اردو تحریر کے آداب تھا، پھر 5ویں باب کا نام آداب تحریر ہو گیا اور کتاب کا نام کچھ احباب کے مشورے سے بدل کر تحریر کیسے سیکھیں رکھ دیا گیا۔ دوسرے، ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کو انگلش سکھانے کی کوشش کریں تاکہ جب وہ اردو بولیں تو ٹھیٹھ اردو بولیں، اور جب کوئی ان سے اینگلو اردو میں بات کرے تو وہ معیاری انگلش میں اس سے گفتگو شروع کر دیں۔ جامعۃ الرشید کا انگلش کورس اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں کے تربیت یافتہ فضلائے کرام شہر میں لینگویج انسٹی ٹیوٹ
کھول کر یونیورسٹی کے گریجویٹ حضرات کو انگلش اور عربی پڑھا رہے ہیں۔ ضرب مومن کے مضامین سے ہم اہتمام اور احتیاط کے ساتھ اردو کے تحصیل اور ناموس یا مشکل الفاظ چن چن کر نکالتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے قارئین کا شکوہ رہتا ہے کہ بعض الفاظ سر پر سے گزر جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ سارا اخبار سر سے نہیں گزرتا۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس کتاب کو اور خواتین کے دینی معلم کو بہت سے احباب زیادہ تعداد میں سستا خرید کر واجبی قیمت پر یا مفت تقسیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے اشتہار میں 1 نمبر اسی غرض کے لیے دیا گیا ہے کہ جو صاحب تقسیم کی غرض سے کتاب لینا چاہیں انہیں براہ راست رابطے میں دقت نہ ہو۔ بہت سے احباب نے بتایا کہ لوگ کتاب کو الٹے ورقوں شروع کرتے ہیں، یعنی پہلے کتاب کے آخر میں دی گئی نظم پڑھتے ہیں، پھر آخر میں دی گئی تصویریں دیکھتے ہیں، پھر دلچسپی ایسی بڑھتی ہے کہ کتاب ختم کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ آپ کی پیشکش قلبی خلوص اور دین سے لگن کی آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو روحانی ترقیات سے نوازے۔ مقدمے اور پہلے مضمون کا ترجمہ کر کے بھیج دیجیے، پھر ہم انشاءاللہ آپ کو اس کتاب میں جو اضافات وغیرہ ہوئے ہیں ان کا پرنٹ بھیج دیں گے تاکہ ترجمہ نئے ایڈیشن کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص اور دین سے تعلق میں ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔